کہنے لگا ہوں، کعبے کے اندر ایک مقام ہے حجر اسماعیل. حجر اسماعیل جنہوں نے حج کیا ان کو پتا ہوگا، حجر اسماعیل سے لے کے دیوار کعبہ تک 18 انبیاء دفن ہیں، اور ان میں ایک بی بی ہاجرہ بھی دفن ہے. اور طواف اس کے درمیان سے نہیں کرنا، ان کے گرد کرنا ہے. تو اب اللہ کرا رہا ہے قبروں کا طواف، اور جو کہے قبروں کا طواف بدعت تو پھر اسے چاہیے کہ جا کے حجر کو بھئی زمان اور مکان. اب یہ کون عمران خان کو سمجھائے کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تجھ سے دعا مانگتے ہیں، اس کے آداب نہ ہو، فرائض نہ ہو تو دعا قبول کیسے ہوگی؟ چاہے کعبے چلے جاؤ، جہاں مرضی چلے جاؤ، مکان ضروری، مقام ضروری، زمان ضروری. پھر دعا میں اللہ کہتا ہے اجتماعی دعا مانگو، اجتماعی یعنی اکٹھے ہو کے دعا مانگو. کیوں کہ بعض اوقات کسی ایک آدمی، ایک نیک آدمی کی وجہ سے سب کی دعا قبول ہو جاتی ہے، کسی ایک بد کی وجہ سے سب کی دعا رد ہو جاتی ہے. ایک مثال دے دوں، میں نے رات سنی، بڑی اچھی مولوی علامہ علی رضا صاحب نے انہیں کی مثال پیش کرتا ہوں. بڑی خوبصورت مثال ہے. یہ ذکر کربلا کی طرف ہے بات، لیکن میں یہ دعا اس لیے کہہ رہا ہوں، ہم سب نے کرنی ہے. دعا کا سلیقہ تو سیکھو، اگر اس سلیقے کے بعد دعا قبول نہ ہو تو پھر کہنا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد مدینے میں قحط پڑ گیا، بارش نہیں ہو رہی تھی، سارے اکٹھے ہوئے مسجد نبوی میں اور دعا مانگنے لگے، بارش نہیں ہوئی. دوسرے دن پھر دعا مانگی، بارش نہیں ہوئی. تیسرے دن ایک کالا موٹے ہونٹوں والا کالا رنگ اس کا، وہ مسجد میں آیا اور سب سے علیحدہ بیٹھ گیا. سب سے اس کے ساتھ ایک شخص بیٹھا، اسے دیکھنے لگا یہ کون؟ سب نے ہاتھ اٹھائے، اس نے ہاتھ نہیں اٹھایا. سب نے ہاتھ اٹھا کے دعا کی، بارش نہیں ہوئی. پھر اس نے ہاتھ اٹھائے، کہا یا اللہ، یا اللہ، جن کو میں مانتا ہوں ان کے صدقے میں بارش نہیں. بس اتنا کہنا تھا کہ میںہ برسنے لگا، بارش آ گئی. اس ایک کی دعا سے بارش آ گئی. اب وہ جو شخص ساتھ تھا اس نے کہا دیکھو جاتا کہاں ہے، یہ آیا کہاں سے تھا اور جاتا کہاں ہے؟ تو اس کے پیچھے ہوئی، بارش ہو گئی. وہ محلہ بنی ہاشم میں گیا اور امام سجاد زین العابدین کے گھر داخل ہو گیا. وہ شخص اس دن تو چلا گیا. دوسرے دن امام زین العابدین کے پاس آیا اور کہا مولا ایک غلام چاہیے. تاریخ میں ہے کہ امام سجاد زین العابدین یہ میری بیویوں کے لیے بھی بہت ہے، دعائیں یہ بھی بہت کرتی ہیں. اب دعا کے متعلق رسول امام زین العابدین کے متعلق یہ ہے کہ وہ غلاموں کو خریدتے تھے اور آزاد کر دیتے تھے. ایک روایت یہ ہے کہ انہوں نے 1000 غلام جو ہے وہ آزاد کیے. ایک روایت یہ ہے کہ انہوں نے 10,000 غلام آزاد کیے. تب یہ شخص وہاں گیا اور کہا امام سے کہ یا امام مجھے ایک غلام چاہیے. انہوں نے کہا بلاؤ، جو چاہیے لے جاؤ، میں آزاد کرتا ہوں. تو بہت سے غلام آئے. اس نے دیکھا اس میں وہ شخص نہیں ہے وہ جو مسجد میں دعا کرنے میں آیا تھا، وہ شخص اس میں نہیں ہے. اس نے کہا مولا ان میں وہ نہیں ہے.
وہ جو چھپا ہوا ہے نا اس کو بھی بلاؤ. اب وہ چھپا ہوا آیا, کہا ہاں یہی شخص ہے, یہی شخص ہے جو مجھے چاہیے. تو امام زین العابدین کے سامنے وہ شخص دعا کرتا ہے اللہ سے, کہتا ہے یا اللہ میرا تم سے یہ وعدہ تھا, میرا تم سے یہ وعدہ تھا کہ جب تک رہوں گا زین العابدین کا غلام رہوں گا, اور تو مجھے یہاں سے جب نکلنے کا کہے گا اس سے پہلے مجھے موت دے دینا. اس شخص نے دیکھا اتنے وہ شخص گرا اور مر گیا. اس نے پوچھا امام سے کہ امام یہ کون تھا؟ کہا یہ میرا وہ غلام تھا جو مستجاب الدعوات تھا, جس کی دعائیں اللہ قبول کرتا تھا. اس شخص کو دل میں یہ ہوا کہ میں اس سے اپنی مغفرت کیوں نہ کرا سکا. تو بھائی اس سے ایک اندازہ کر لو کہ اگر امام سجاد کے غلام کا ناصر صاحب یہ حال ہے کہ وہ دعا مانگے اور بارش ہو جائے گی, تو امام سجاد کا کیا عالم ہوگا اور کیا مقام ہوگا, اور پھر امام سجاد کے جد حسین کا کیا عالم ہوگا, اور پھر ان کے جد محمد رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کیا مقام ہوگا. بھئی ایک غلام دعا مانگتا ہے اور قبول ہو جاتا ہے. اس لیے کہا دعا مانگو مل کے مانگو, اور پھر ایک چیز کہ دعا کو کھا جاتا ہے تکبر اور استکبار. عربی میں دو لفظ ہے, تکبر اور استکبار. اردو میں ان کے لیے غرور ہے, اردو میں ان کے لیے غرور ہے, عربی میں تکبر. تکبر وہ کرتا ہے جس کے پاس کچھ ہو, یعنی آپ کے پاس دولت ہے, عہدہ ہے, کرسی ہے. آج میں نے بڑے بڑے یہاں پہ دولت مندوں کو بھی بلایا, نہیں آئے حسین کی محفل, کیونکہ وہ غرور ہے اپنے عہدے کا, تکبر کا. تکبر ہے اپنے عہدے کا, دولت کا, گاڑیوں کا. اور استکبار وہ ہے کہ جس کے پاس کچھ نہ ہو پھر بھی وہ تکبر کرے, پھر بھی اکڑے, وہ پاس کچھ نہ پھر بھی اکڑے. اسی لیے مولا مشکل کشا نے کہا کہ بھائی اکڑنا تو مردے کی علامت ہے, غرور مردے کی علامت ہے, کیونکہ وہ اکڑتا ہے, پھل اسے لگتا ہے تو جھکتا ہے. اللہ کے دربار میں جو جھک جاتا ہے اسے پھل لگتا ہے, اس کی دعا قبول ہوتی ہے. اور پھر دعا میں یہ میں نے باتیں آپ کو بتائی کہ بھائی آپ نے مقام کا بھی خیال رکھنا, وقت کا بھی خیال رکھنا, اور اس کے ساتھ ساتھ اپنی اجتماعی دعا بھی کرنی ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ ایک چیز اور ہے, اگر ماں باپ ناراض ہوں تو کوئی دعا قبول نہیں, کوئی دعا قبول نہیں. حضور کے پاس ایک شخص آیا, کہا مولا دعا مانگتا ہوں قبول نہیں ہوتی. تو حضور نے کہا کہ تیرے ماں باپ تو تجھ سے ناراض نہیں ہیں؟ کہا ہاں مولا ناراض تھے. کہا زندہ ہے؟ کہا نہیں, دنیا سے چلے گئے. کہا قبروں کا پتہ ہے؟ کہا مجھے ان کی قبروں کا بھی نہیں پتہ. حضور نے کہا مٹی لو, 2 قبریں بناؤ, اور تصور کرو ایک تمہارے باپ کی اور ایک تمہاری ماں کی, اور ان سے معافی مانگو تصور میں. جب تمہارے دل سے اٹھے کہ انہوں نے مجھے معاف کر دیا, اللہ تیری دعا سن لے گا. اور یہ صرف یہی نہیں ہے, ماں باپ ناراض تو قیامت کے دن جتنی مرضی عبادت کر کے چلے جاؤ, جتنے مرضی قرآن پڑھ کے چلے جاؤ, جتنے مرضی حج کر کے چلے جاؤ, اللہ سب کچھ اٹھا کے منہ پہ دے مارے گا.
اور کہے گا تیرے ماں باپ جب تک تجھ سے راضی نہیں ہے تیرا کچھ بھی قبول نہیں۔ تو اب ایک شخص ماں باپ کو ناراض کر ماں کو گھر سے نکال کے اور دعا کرے یا اللہ دولت دے، اور آپ بتائیں اللہ مانے گا؟ دعا ماں باپ کو راضی کرے، دعا ماں باپ، ظالم کی دعا ظالم کی دعا قبول نہیں۔ عوام بھوک سے مر رہی ہو اور بادشاہ کہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہ اوپر سے چوٹے مارتا ہے، ارے تو ظالم ہے، تیرے لوگ بھوکے مر رہے ہیں، تیری میں سن دوں، میں تیری سن دوں، تو پھر دعائیں قبول نہیں۔ اور پھر دعاؤں میں ایک چیز اور بڑی ضروری ہے، وسیلہ۔ اللہ کو وسیلہ بڑا پسند ہے، حضور نے وسیلوں سے دعا کی، اور وسیلہ جو ہے میرے پاس ٹائم تھوڑا ہے ورنہ میں ٹاپک بہت بڑا ہے دعا کا، میں نے حسین کی طرف بھی جانا، ان کو بھی اسلام پیش کرنا ہے، صرف یہ وسیلے پہ بات ختم کر دوں گا کہ وسیلہ فاطمہ بنت اسد کی سنت ہے۔ فاطمہ بنت اسد کون ہے؟ حضور کی چچی، مولا مشکل کشا علی مرتضیٰ کی والدہ، ان کی سنت ہے، کیونکہ انہوں نے اسلام سے بھی پہلے وسیلہ لیا۔ حضور کے پاس ایک شخص آیا، بڑی مددگار، مولا مشکل کشا کی، آپ کو علی مرتضیٰ کی شان ذرا تھوڑی سی بیان کر دوں۔ حضور کے پاس ایک شخص آیا اور کہا یا رسول اللہ میری یہ مشکل ہے، دعا کر دیجئے۔ حضور نے کہا یا اللہ تجھے واسطہ ہے علی کا، اس لیے مشکل آسان کر دے۔ دوسرا اٹھا، اس نے کہا یا رسول اللہ میری بھی ایک مشکل ہے، دعا کر دیجیے۔ حضور نے ہاتھ اٹھائے اور کہا یا اللہ تجھے واسطہ ہے علی کا، دعا قبول کر، اس کی مشکل حل ہو گئی۔ ایک تیسرا اٹھا، اس نے بھی کہا یا رسول اللہ مجھے بھی مشکل ہے۔ حضور نے پھر ہاتھ اٹھائے اور کہا یا اللہ تجھے واسطہ ہے علی کا، اس کی مشکل حل کر دے۔ وہ تینوں باہر آ کے لڑنے لگے اور کہنے لگے ہر بات میں واسطہ علی کا، بھئی کوئی ہمارا بھی واسطہ دے، کسی اور کا بھی واسطہ دے، علی کا واسطہ۔ ایک نے سمجھایا، اس نے کہا دیکھو جب علی پہ مشکل پڑے گی نا، جب مشکل علی پہ آئے گی تو حضور واسطہ ہمارا دیں گے، حضور واسطہ ہمارا دیں۔ اب انتظار کرنے لگے کہ کسی دن علی پہ بھی مشکل آئے، آسی صاحب کسی دن علی پہ بھی مشکل آئے۔ وقت آ گیا، ایک دن علی نے کہا یا رسول اللہ میری یہ مشکل ہے، حق میں دعا کیجئے۔ تو حضور نے ہاتھ اٹھائے اور کہا یا اللہ تجھے اس علی کا واسطہ اس کی مشکل آسان کر دے، تجھے اس علی کا واسطہ اس کی مشکل آسان۔ اب ان سے رہا نہ گیا، کہا یا رسول اللہ یہ کیا بات ہے، اس کی مشکل واسطہ علی کا، اس کی مشکل واسطہ علی کا، علی کی مشکل واسطہ علی کا۔ تو حضور نے کہا اگر مجھے بھی مشکل پڑے گی نا تو واسطہ علی کا دوں گا۔ سبحان اللہ۔ اور وہ لکھی دعا آپ کے پیچھے، حضور کو خیبر میں مشکل پڑی، وہ نعت علیم مظہر لجائے، اے علی میری مدد دعا، مجھے بھی مشکل پڑے گی تو واسطہ علی کا دوں گا۔ کیوں؟ الحب علی جواز الجنہ۔ ہائے ہائے ہائے، اس کو ہی سمجھ لو، مجھے سمجھ نہیں آئی تھا ایسا۔ مولوی صاحب آپ کا کیا نام ہے؟ شعیب صاحب، مجھے ایک بات سمجھ نہیں آئی، آپ کو آئے تو مجھے سمجھا دیں۔ میں نے پنجاب کے گاؤں کے لیے خدا کی قسم ننگے لوگوں کو، ننگے جنہوں نے کپڑے نہیں پہنے ان کو لوگ پیر مان لیتے ہیں، عادی مان لیتے ہیں۔ یا علی تیری قسمت نہیں مانتے تو تجھے نہیں مانتے، نہیں مانتے تو اہل بیت کو نہیں مانتے، پتہ نہیں کیا دشمنی ہے، تم ننگوں کو مان لیتے۔
ان قبروں کو مان لیتی ہے جن میں ہے ہی کوئی نہیں، اور نہیں مانتے تو علی کو نہیں مانتے. تو حضور نے کہا مجھے بھی مشکل آئے، دعا علی سے مانگو. علی کی محبت جواز الجنہ ہے، جنت کا ویزا ہے. اور امام صادق سے روایت، خدا کی قسم، اور وہ اتنی پیاری روایت ہے کہ میں کہتا ہوں کمال ہے. انہوں نے کہا جو اہل بیت کی محبت میں مر گیا، جو صرف اہل بیت سے محبت رکھے اور اس دنیا سے چلا گیا، وہ مرا نہیں، وہ شہید ہوا ہے اور وہ زندہ رہے گا. تو بھائی یہ مقام محبت اہل بیت ہے. تو میں صرف اسی وسیلے پہ چھوڑ دوں گا کہ وسیلہ دعا کے لیے بہت ضروری ہے. فاطمہ بنت اسد وہ عورت ہے جس کو حضور نے جب وہ فوت ہوئی نا تو حضور نے اپنی قمیض کا کفن انہیں دیا، اپنی چچی کو، اور ان کی قبر پہ کھڑے ہو کے دعا کی. سارے انبیاء کا واسطہ دیا، اپنا واسطہ دیا، حسین کا واسطہ دیا، حسن کا واسطہ دیا، علی کا واسطہ دیا، اور کہا میری اس ماں کو بخش دے. وہ فاطمہ بنت اسد علی بیگ میں، اور کعبے کو رات کے وقت وہ کعبے میں نہیں، چند لوگ تھے وہاں پہ. بس میں اس موضوع کو چھوڑوں گا. صرف میں نے کہنا یہ ہے کہ آج کل لوگ بہت کہتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، تو یہ نہیں دیکھتے ہمارے اعمال کیا ہیں. آداب دعا کو پتہ نہیں، اور دعا مانگتے رہو تو قبول نہیں ہوتی. ذرا اس طرح مانگ کے دیکھنا، نہ قبول ہوئی تو ادھر ہی بیٹھا ہوں، آ جانا کہ شاہ جی یہ کیا تھا پھر بھی قبول نہیں ہوئی. جو باتیں میں نے کی ہیں ان پہ ایک دعا میں صدقہ دو، صدقہ دے کے دعا کرو، صدقہ دے کے دعا کرو. دو مسجد میں لوگ بیٹھے تھے، ایک کہتا تھا یا اللہ 100 روپیہ دے، یا اللہ 100 روپیہ دے. دوسرا کہتا تھا یا اللہ 100 لاکھ دے. دونوں سن رہے تھے. جو 100 لاکھ مانگ رہا تھا وہ 100 روپے والا کہتا ہے یار تو کیا مانگ رہا ہے 100 روپیہ. اس نے کہا جو میری ضرورت ہے وہی اللہ سے مانگوں گا نا، جو ضرورت ہے وہی مانگوں گا نا. اس نے کہا تجھے صرف 100 روپیہ چاہیے. اس نے کہا اس نے جیب سے 100 نکالا، کہا جا یہ صدقہ تجھے دیا، دے جا تیری دعا قبول ہو گئی. اب وہ باہر نکلا، باہر نکل کے کہتا ہے یا اللہ اس نے مجھے 100 روپیہ دے کے میری ضرورت پوری کر دی، تجھے واسطہ ہے شہدائے کربلا کا، اس کی بھی اب ضرورت تو پوری کر دے. اور اسے اللہ نے 100 لاکھ دے دی. صدقہ دے کے دعا مانگو، صدقہ پھر اللہ قبول کرتا ہے. قرآن میں بھی آیات ہیں صدقہ دے کے حضور سے بات کی جائے. پھر وہ ایک لٹا ٹاپے کہ میں اس طرف نہیں جاتا، صرف یہاں پہ بات چھوڑتا ہوں کہ وہ بی بی گئی تو جو کعبہ ہے نا، تو کعبے کے 4 کونے ہیں. ایک کو رکن یمانی کہتے ہیں، اس رکن یمانی پہ گئی، دروازے کی طرف نہیں گئی. اب لوگوں نے کہا دروازے پہ تالا تھا اس لیے دروازے کی طرف نہیں گئی. تو بھائی ہو فاتح خیبر کی ماں، پیٹ میں ہو علی، تو تالا سامنے کھڑا رہ سکتا ہے؟ تو بی بی جھکنے رمانی رکن یمانی پہ گئی، کعبے کی دیوار پہ ہاتھ رکھا اور اللہ کو 3 واسطے دیے. کہا یا اللہ تجھے تیری حیبت کی قسم، یا اللہ تجھے تیرے گھر کی قسم، اور یا اللہ تجھے اس بچے کی قسم جو میرے پیٹ میں ہے، میری مشکل حل کر دے. بس ماں کا یہ کہنا تھا دیوار کعبہ شک. اللہ نے کہا آجا اندر. اب آگے ولادت کا قصہ ہے، میں پڑھنا نہیں چاہتا. یہ ہے بھائی دعا. اس کی میں نے بنیادی کچھ عناصر آپ کو بتائے، اور اسی سے قرآن شروع ہوتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین. ذرا آگے چلتے ہیں. اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین، دکھا مجھے ان لوگوں کا راستہ جو صراط مستقیم ہے.
جن پہ تیرا انعام و اکرام ہو، ان لوگوں کا راستہ کہ جن پہ تیرا ناصر صاحب غضب ہوا، یزیدیوں کا راستہ نہیں، حسینیوں کا راستہ دکھا۔ تو اللہ نے قرآن میں خود ہی دو گروہ کر دیے، ایک وہ جن پہ نام و اکرام ہوا اور ایک وہ جن پہ غضب آیا۔ مسجد علی میں، مسجد نبوی میں ایک جید صحابہ نے حضور سے پوچھا آئینا صراط المستقیم یا رسول اللہ، کیا ہے صراط المستقیم، کہاں ہے بتائے، صراط المستقیم کیا ہے؟ حضور خاموش رہے، پھر کہا کیا ہے حضور صراط المستقیم؟ قرآن کہتا ہے دکھا صراط المستقیم۔ حضور خاموش رہے، تیسری دفعہ اس نے پھر پوچھا، اتنے میں حضرت علی مسجد نبوی میں داخل ہو گئے۔ تو جب پوچھا نا آپ اس نے کہ صراط مستقیم کیا ہے، تو حضور نے علی کی طرف اشارہ کر کے کہا ہاذا صراط المستقیم، وہ صراط مستقیم ہے۔ یہ نہیں کہا کہ علی صراط مستقیم پر ہے، یہ کہا کہ علی خود ہی صراط مستقیم ہے۔ اب دکھا مجھے ان لوگوں کا راستہ جن پہ تیرا انعام و اکرام ہوا۔ اب ذرا یزید کی طرف آتے ہیں۔ اسی بات پہ حسین کی لڑائی تھی یزید سے۔ یزید منکر تھا اس راستے کا جن پہ انعام و اکرام ہوا، اور حسین مانتے تھے اس راستے پہ، چلنے والے تھے اس راستے پہ کہ جن پہ نام و اکرام ہوتا ہے۔ اب یزید ہوا منکر قرآن۔ اب ذرا کردار یزید سن لو، کیونکہ کچھ لوگ کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ یزید کو، تو میں کہتا ہوں کہنے والا بھی لعنتی اور یزید پہ بھی لعنت۔ ذرا اس کا کردار سن لو۔ یزید وہ شخص تھا کہ حضور نے جس چیز سے منع فرمایا، یزید نے ان سب چیزوں کو روا کر دیا۔ شراب عام، زناکاری عام، فحاشی عام، جائز، زکوٰۃ بادشاہ کے لیے، اطاعت بادشاہ کی، ظلم جس پہ چاہے جتنا مرضی کرے۔ تو انکار قرآن کیا، قرآن کی آیات سے کا انکار کیا، شریعت رسول سے انکار کیا۔ ارے یہ بھی کردار یزید ہوتا تو میں اسے معاف کر دیتا، اس سے بھی آگے اس نے کیا۔ جب کربلا کا واقعہ ہو گیا نا، یہ تاریخ پڑھنا ذرا جا کے، یہ تاریخ میں نہ ہو تو جو سزا چور کی وہ میری ہے۔ اور یہ ڈاکٹر اسرار نے لکھا ہے اپنی کتاب، ڈاکٹر اسرار اہل حدیث بہت بڑا عالم، اس نے کہا کہ یزید وہ ہے کہ جب واقعہ کربلا ہو گیا تو مدینے میں بغاوت ہو گئی۔ جب مدینے والے کو پتا چلا کہ انہوں نے نواسہ رسول کو قتل کیا ہے تو مدینے میں ہو گئی بغاوت۔ تو یزید نے مدینے پہ چڑھائی کی اور 3 دن تک اپنے فوجیوں کو یہ حکم دیا مدینہ تمہارے حوالے، جس کو مرضی قتل کرو، جس عورت سے مرضی ریپ کرو، جس کو مرضی اس کا خون بہاؤ۔ 3 دن تک یزید کے فوجی مسجد نبوی میں گھوڑے باندھے انہوں نے، یہ یزید ہے۔ اور پھر مکہ میں بغاوت ہوئی، مکہ میں حسین کے بعد، تو یزید نے خانہ کعبہ کو آگ لگائی، خانہ کعبہ کو آگ لگائی۔ یہ کردار یزید ہے، اسی لیے تو حسین نے کہا جب بلایا نا حسین کو، آپ لوگ تھک گئے، میری بات لمبی ہو گئی ہے لیکن اب اس کو کسی جگہ پہ پہنچا کے ہی دعا کرتے ہیں۔ تو بلایا نا تو یزید نے، گورنر نے مدینے میں، تو مولا حسین نے ایک جملہ کہا کہ مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا۔
یہ جو میں ہوں، میری تربیت نبی سے، علم نبی سے، صبر نبی سے، شریعت نبی سے، قرآن نبی سے، ماں فاطمہ، باپ علی. ارے مجھ جیسا اس جیسے زانی کی لائق اسی چیز امام حسین علیہ السلام نے وہ عظیم قربانیاں پیدا دی، اور آج تک ایک طرف شریعت محمدی ہے اور ایک طرف دین یزیدی ہے. انہوں نے قرآن کی تفسیریں بدلی، انہوں نے پتہ نہیں کیا کچھ کیا. اور میں آپ کو بس آخری باتیں دو کرتا ہوں. مجھے کربلا کی گوشت آج تک سمجھ ایک شہادت کی تو مجھے سمجھ نہیں. بھائی کوئی 6 ماہ کے بچے کو مارتا ہے، آپ کا بدترین دشمن اس کا 6 مہینے کا بچہ آ جائے تو آپ کہیں گے دشمنی اس کے باپ سے ہے، اس بچے سے نہیں. باپ سے تو دشمنی ہے، اس بچے سے 6 ماہ کا علی اسلام. امام حسین نے اسے سفید کپڑے میں لپیٹا اور باہر لا کے کہا آتش. بچے کی ماں کا دودھ بھی سوکھ گیا، بچے سے اتنا ڈر. بچے کا گلا چھوٹا تھا اور تیر بڑا تھا. تین اس کے سرے تھے اس تیر کے، اور بچے کی گردن 6 ماہ. تو امام نے کہا تمہاری دشمنی ہے تو مجھ سے، اس سے یہ تو معصوم ہے، اس کو پانی پلا. اس کو پانی کی جگہ کیا دیا؟ بہت بڑا ظالم. اس تیر کھا، اور جب تیر مارا 6 ماہ کے بچے کو جس کو امام نے ہاتھ میں اٹھایا ہوا تھا، تو کہتے ہیں بچے کی گردن اس طرح کٹ کے گری جس طرح گڈیریوں والا گڈیری کاٹتا ہے. اور امام نے اس بچے کو خیموں کے پیچھے لا کے دفن کیا. مجھے آج تک اس کی سمجھ نہیں آئی کہ بھائی اتنے ظالم تھے وہ لوگ، اتنے لعنتی تھے وہ لوگ کہ بدلہ لیتے تو حسین سے اس کے 6 ماہ کے بچے کو بھی شہید کیا. اور ایک 18 سال کا جوان امام کا، اس کی بھی شہادت بڑی عجیب و غریب ہے، پڑھی نہیں جا سکتی، اور پڑھے تو بندہ ساری رات ہوتا ہے.